پہلی نیت کر رہے ہیں آپ کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں عید غدیر میں قربت اللہ. اس کے بعد فوراً بولو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں. میرے امام کی سلامتی، میرے زندہ امام فرزند امام علی وارث غدیر. آج میرا مولا پردے میں ہے، اس لیے ہے کہ لوگوں نے غدیر کو نہیں مانا، ورنہ مولا پردے میں نہیں جاتا. یہ دعا کر، یہ امام کی سلامتی لے دو. 1 سال کی تمہاری سلامتی رہے گی، یاد رکھو 1 سال تک تم سلامت رہو. اگر تم جو ہے نا کل تم نے مولا کی سلامتی کی، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں، سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے، میں امام کی سلامتی کے لیے دعا کروں. اس کے فوراً بعد کی نیت کریں گے کہ میں غسل. آپ لکھ لو ساری نیتیں، اور نیت لکھ کے جب آپ واش روم میں جائیں، شاور کے نیچے جائیں، اس سے پہلے پوری نیتیں کر لیں، شاور اسٹارٹ کر لیں. تیسری نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں، ظہور امام کی دعا کروں گا، اور مجھے اور دعا کروں گا کہ پروردگار میرے مولا کے ظہور میں وارث غدیر کو کا ظہور کرا دے، اور انشاءاللہ اس سال محرم عاشورے میں اور ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ایسے شمار فرما جیسا مولا چاہتا. تین نیت ہوگی. اس کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے گناہوں کی معافی کا. جو میرے گناہ ہیں، آج کا دن اتنا بڑا دن ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر گناہ معاف ہو گئے تو تمہارے اوپر بلیسنگ آ گئی. 4 نیت ہوگی. پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے. میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کروں گا قربت اللہ. بس اتنی نیتیں بتا رہا. کر کے آپ نے غسل کیا. غسل کر کے کل کوشش کرو کہ صاف لباس، اچھا لباس، نیو ڈریس. اف یو ہیو نیو ڈریس دین ویئر اٹ نیو ڈریس. بچوں کو بھی کل جو ہے آپ کو نیا لباس پہنانا ہے. بچوں کو بھی آپ کو گفٹ دینا ہے. اگر تم اپنی اولاد کو گفٹ دو گے، اور اولاد کو جب گفٹ دینا ہے تو کیا کہہ کے دینا؟ کوئی بھی چیز دو. آپ ٹافیز دے دو. UK میں تو اتنا ماشاءاللہ چاکلیٹس کا وہ ہے، جو چاہے دو. آپ جب آپ دیں گے تو آپ یہ بول کے دینا کہ بیٹا ٹوڈے از دا بگ عید غدیر ہے، اور 5 بچوں سے پلیز میری طرف دیکھو، 5 صلوات ہر معصوم بچے سے پڑھا لو. 5 ٹائمز صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ویری سمپل. آپ کے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کو آپ گفٹ دو، کوئی نہ کوئی گفٹ دو. اگر کچھ نہیں ہے گفٹ آپ کے پاس تو گیو دیم 5 پاؤنڈز، گیو دیم 10 پاؤنڈ، جو آپ دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا 1 پاؤنڈ دو، لیکن دو. کل یہ دینا جب تم دو گے تو یو ول گیٹ اٹ فرام یور امام، یو ول گیٹ اٹ فرام. اس لیے کہ بچہ خوش ہوتا ہے جب بچے کو گفٹ ملتا ہے. تو تم اگر بچے کو گفٹ دیں گے تو امام علی تم کو گفٹ دے گا، زمانے کا امام تم کو گفٹ دے گا. تو کل گفٹ لینا ہے، ہم سب کو لینا ہے. آپ کے رزق کے دروازے اگر کھولنا ہے تو کل کا دن ہے. اگر آپ کا بزنس میں گرو کرنا ہے تو کل کا دن ہے. آپ کی جاب میں سیکیورٹی چاہیے تو کل کا دن ہے. ہیپی میرڈ لائف چاہیے تو کل، اولاد نہیں ہے تو کل کا دن، صحت چاہیے تو کل کا دن ہے. 1000 دعائیں، جتنی آپ کی وشز ہیں وہ ساری وشز کمپلیٹ ہو سکتی عید غدیر میں اگر تم دعا کرو. اس دن 14 جو اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، بلیسنگ کے جو ڈورز ہیں، اوپر 14 دروازے ہیں. اللہ 14 دروازوں کو کھول کے کہتا ہے میرے بندے جو مانگنا ہے آج مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے. اس لیے کہ آج میرا دین کمپلیٹ ہوا، آج میرا پورا مشن کمپلیٹ ہو گیا. آج میں نے نعمتوں کو تمام کر. نعمتیں، سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے ولایت امیر المومنین. تو بچوں کو کیا کرنا ہے؟ اب گفٹ ضرور دیں. 1 پاؤنڈ دو بٹ گفٹ. بولو بیٹا یہ تم کو عید غدیر، اور بول کے دینا کہ یہ عید غدیر. ان کی زبان پہ غدیر، ان کی زبان پہ غدیر آنا کہ دے شوڈ نو کہ واٹ از غدیر. آپ اس سال دیں گے، نیکسٹ ایئر تک وہ انتظار کریں گے اور بولیں گے کہ غدیر کے دن ہمارے پیرنٹس، ہماری ڈیڈ، ہماری مام ہم کو گفٹ دے. تم بچوں کو گفٹ دو گے تو مولا تم کو گفٹ دیں. اس لیے کہ بچوں کی زبان پہ غدیر آنا. ابھی سے بچپنے سے ان کے جنریشن کو پروٹیکٹ کرو. جنریشن میں یہ عید غدیر کو لے کر آؤ. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد آپ دعا کر، بچوں سے 5 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اور پڑھ کے کیا بولو؟ 5 ٹائمز. بچے کوئی بھی بچہ پڑھے گا، بولو بیٹا ریسائٹ 5 ٹائمز صلوات. تم پڑھتے جاؤ اس کے ساتھ. پڑھنے کے بعد بچوں کو بولو ہاتھ. دیکھیے میں آپ کو وہ چیز بول رہا جو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور اس سے تمہاری عید الاکبر ہو جائے گی. اب صلوات پڑھ کے اپنی اولاد کو کہ امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، گفٹ کرو. امام علی کو گفٹ کرو اور یہ بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کی مبارک، اس لیے کہ یہ ایک عید ایسی ہے، یہ ایک غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کیمپ کو نفس کیا تھا.
کیمپ کو وہاں پہ اعلان ولایت کر کے کیمپ بنا کے وہ کہا تھا کہ امام علی سے کہا تھا کہ جا کے وہاں پہ بیٹھو. اب پورے مسلمان اپروکسیمیٹلی 100,000 1,10,000 کی بھی روایت ہے. آپ امیجن کریں 1,100,000 اس زمانے کا پاپولیشن, 100,000 لوگوں کو کیوں بنا کے کھڑا کر کے کہتے ایچ اینڈ ایوری بڈی شوڈ گو اینڈ سے مبارک ہو یا علی. تو کل کی دن مبارکباد دینے کا بے انتہا ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. تو آپ کل جا کے بچوں کو یہ بولنا کہ یہ میں امام علی کو مبارکباد دے رہا ہوں, زمانے کے امام کو مبارک, اللہ کے رسول, تم بولتے جاؤ اللہ کے رسول کو مبارکباد دو کہ آپ کی 23 سال کی محنت, آپ کی کمپلیٹ محنت مکمل ہو گئی, آپ نے دین کو کمپلیٹ کر. تو بچوں کے ذریعے سب سے پہلے امام علی کو مبارک کہ مولا غدیر کی مبارک, ولایت 14 معصومین کو مبارکباد دو, بالخصوص زمانے کے امام کو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مبارکباد ہر بچے سے, ہر گھر میں UK کے جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے, پوری دنیا ہر گھر میں بچے ہیں. معصوم بچوں سے کہلاؤ گے نا تو تمہاری مبارکباد بھی قبول. معصوم بچہ اگر مبارکباد دے گا تو امام علی جلدی قبول کریں گے, اس لیے کہ میں گناہگار ہوں, میری زبان نجس, میں سر سے لے کے پیر تک گناہگار. لیکن میرے بچے اگر غدیر کی مبارکباد دیں گے تو ایک نظر کرم آپ کے اوپر ہوگی, اس لیے کہ آپ مولا جانتے کہ یہ جو بچہ مجھے مبارکباد دے رہا, یہ بچہ جو میرے لیے صلوات پڑھ کے گفٹ دے رہا, اس لیے کہ آپ بچوں کو بولو بیٹا ہم امام علی کو گفٹ کیا دیں گے, ہم صرف صلوات کا گفٹ دیں گے. بچے ضرور بولیں. تو بچے کو آپ نے سکھایا تو امام علی آپ کو بھی دیکھ کے آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, بچوں کو تھینک یو بولیں گے. آپ دیکھو اگر امام کی نگاہ, پلیز جملے میرے غور سے سنو, اگر امام علی کی نگاہ اگر تمہارے بچوں پہ پڑ جائے تو تمہارے بچے پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. رحمت کی نگاہ ہے امام کی نگاہ, آلویز رحمت کی نگاہ. امام مسکرا کے بولے گا, زمانے کا امام مسکرا کے بولے گا کہ تو نے میرے جد کی ولایت کا اعلان کیا, تو نے میری جد کی مبارکباد. امام زمانہ کو ضرور دینا, وہ زندہ امام ہے, وارث ہے, امام علی ہے, ضرور امام زمانہ. اسی لیے کل کے دن دعا ندبہ کے لیے بھی امپورٹنس ہے کہ دعا ندبہ کل کا دن پڑھو. امام کو ڈونٹ فورگیٹ یور امام, ڈونٹ فورگیٹ یور امام. اگر آج غدیر ہو رہی تو صرف میرے امام کی وجہ سے ہو رہی, فرزند امام علی کی وجہ سے. میرے مولا کو ضرور مبارکباد دو اور دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کے کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما. عاشورے کو میرے مولا کا ظہور کرا دے انشاءاللہ. تو تو یہ اعلان کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ میں عورتوں کو بول رہا, جو میری ماں بہنیں سن رہی مجھے, کل اچھا کھانا بناؤ, اچھا پریپریشن کرو اپنے گھر میں, اچھا پریپریشن. کوئی UK میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پریپریشن نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ تم ایک کری بنا دیا, 2 بناؤ. ایک اچھی دعوت جیسے ہو رہی کل امام علی کی دعوت کی وجہ سے, اور نظر دینا مولا علی کی نظر کا ضرور دینا. فروٹس پہ دو, پلیز گیٹ دا فروٹس پہ دے دو. 5 فروٹس رکھو. رکھنے کے بعد کل زوال کے وقت, یعنی ظہر کی نماز کے بعد امام علی کی نظر دینا. 100% کل مولا علی کی نظر دینا. تمہارے رزق میں برکت ہوتی. آپ پھل پہ دے سکتے, مٹھائی پہ دے سکتے, سویٹ بنا کے دے سکتے, شیرینی بنا کے دے, آپ جو چاہے کرو. حلال چیز طریقے سے بہترین مولا کا سفرہ بچھاؤ, سفرہ بچھا کے مولا علی کا کو نظر دو. 5 مرتبہ صلوات پڑھنا, 5 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو, 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو, اور پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو کہ مولا یہ نظر ہے آپ کو, غدیر کی نظر, وہ کھائیں گے صحت ہوگی, مولا علی کے نام کی نظر. کوشش کرو کہ کل کا دن ہمارے گھر میں ایک پریپریشن ہونا. اگر آپ گھر کو سجا سکتے, گھر میں لائٹس لگا سکتے, گھر میں ڈیکوریشن کر سکتے, یو ڈو اٹ. آج کی رات اور کل کا دن آپ کے پاس ہے, آپ کرو. جتنا گرینڈ سیلیبریشن کر سکتے اتنا گرینڈ سیلیبریشن کرو. اس لیے کہ یہی سیلیبریشن اللہ کے رسول نے کیا تھا. اگر مسلمان مان لیتا تو ہر سال زمین اور آسمان میں, جیسے آج ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں, زمین اور آسمان میں غدیر کو سیلیبریٹ کیا جا رہا. اس لیے کہ کتنی بڑی خوشی ہے, 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہو رہی, اللہ دین مکمل کر رہا, نعمتوں کو تمام کر رہا, اللہ راضی ہو رہا. آپ سوچو غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ میں راضی ہو گیا. عزیزو, سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے. اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ کام کرو. اس کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا, لیکن یہ اعمال سے پہلے جو کل غدیر کے اعمال ہیں وہ کتابوں میں ہیں, وہ آپ دیکھ لیں,
وہ نہیں بتا رہا. 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا, اگر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا. کیا کیا ادا کرنا؟ ہر نعمت کو ادا کرنا. سب سے پہلے یہ شکر 2 رکعت نماز پڑھ کے بولنا کہ پروردگار, میرے کریم پروردگار, تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ غدیر کو دے دیا, کہ میں ہیلتھی ہوں اور میں غدیر کو میں نے پا لیا. بیمار ہو جاتے آپ اعمال نہیں کر سکتے تھے, مر جاتے آپ سے یہ نعمت چلی جاتی ہے. کوئی تکلیف ہوتی, پیٹ اپ سیٹ ہو جاتا, آپ یہ اعمال نہیں کر سکتے تھے. جو آپ اعمال کر رہے کر, اور جو آپ نماز پڑھ رہے, جو آپ کھا رہے نیاز کا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے, تم کو ہیلتھ دی ہے, جس کے بعد تو پہلے شکر ادا کرو. اور اس کے بعد اللہ کو دوسرا شکر کیا کرنا؟ پہلے صحت کا دوسرا شکر کیا کرنا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج غدیر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا اور ہم امیر المومنین کی ولایت پر ہیں. ہم امام علی کو بلا فصل مانتے. اللہ تو نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا. اب یہاں ماں باپ کے لیے دعا کرنا, اب ماں باپ کے لیے دعا کرنا, یہ 2 رکعت نماز کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا اور انہوں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے مجھے دنیا میں لایا. آج جو میں مولا کا جشن کر رہا, جو غدیر کا اعلان کر رہا, جو غدیر کی نیاز کر رہا, جو غدیر کے اعمال کر رہا, جو غدیر کے لیے نماز پڑھ رہا, اللہ یہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی وجہ سے کہ میری ماں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا اور انہوں نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی ہے. اللہ تو میرے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ, اور جو میرے ماں باپ مر گئے میرے کریم ان کے درجات کو بلند کر. ماں باپ کے لیے ضرور دعا کر. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ضرور کرنا کہ اللہ تو میرے امام کو, وارث غدیر کو, وارث امام علی کو سلامت رکھنا. تو غدیر کے دن امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا. سوچو 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 میں کیا بول رہا ہوں. اگر غدیر کے دن میرا مولا سلامتی, آپ کی سلامتی کی دعا کرا تو تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے. 1 سال کا پروٹیکشن ہے یہ, 1 سال کا. 2 ہو گئے. کل زیارت امام حسین کا بھی بہت ثواب ہے. زیارت امام حسین پڑھو, کل مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا. زیارت وارثہ ہی پڑھو لیکن پڑھو. اور امیر المومنین کی وہ مشہور زیارت جو میں نے شب جمعہ کی مجلس میں بھی بولا تھا, زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ آپ کو ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس ایپ کے اوپر یہ زیارت موجود ہے. امیر المومنین کی کل زیارت ضرور پڑھنا, زیارت امین اللہ. آپ یہ زیارت پڑھو. اور اب ایک مومن دوسرے مومن سے گلے ملے. ایک مومن, اب مثال کے طور پہ آپ بولیں گے میں کہاں جا کے ملوں گا؟ اگر آپ مسجد جا رہے تو وہاں جا کے ضرور. عورتیں, ایک عورت دوسری عورت سے گلے ملے. یا پھر آپ کیا کرو, اپنے کچھ نہیں کرتے گھر میں, آپ گھر میں بچوں کو پیار کرو, بچوں کو کس کرو, بچوں کو بولو بیٹا مبارک ہو. دیکھو بچوں کو عادت ہونا, ان کو پریکٹس ہونا, ان کے ذہن میں آ رہا, ان کے کانشیس میں آنا یہ بات کہ غدیر کے دن ایک دوسرے کو وش کرتے, گھر میں ایک دوسرے سے مبارک. باہر لوگوں کو فون کرو, لوگوں کو واٹس اپ کرو, لوگوں کو میسیج کرو کہ مبارک ہو عید غدیر. جتنا تم لوگوں کو فون کرو گے, جتنے تم میسیجز کرو گے, جتنا تمہارا میسیج اسپریڈ ہوگا اتنا تم کو ثواب. جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کرو, زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو. میں اور لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ اپنے فیس بک کے اوپر عید غدیر مبارک ہو. اگر کوئی تمہارے فیس بک کو ٹیگ کرے تو پہلا پیج جو ہے نا وہ غدیر کے لیے آنا چاہیے. انسٹاگرام پہ عید غدیر کی مبارکباد بھیجو کہ غدیر 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 ہمارے ذہنوں میں رہنا, کہ اس لیے کہ ولایت امیر المومنین کو سب سے زیادہ چھپایا گیا, اور اسی کی وجہ سے یہ ظالمین جو ہے آج ظلم کر رہے ہیں. اگر غدیر کو مان لیتے تو یہ پرابلم ہی سالو ہو جاتا. اب یہ غدیر کا واقعہ کیا, میں نے تو کچھ اعمال بتائے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا, بس 45 منٹس کی میرا لیکچر ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, غسل ہونے کے بعد, یہ سب ہونے کے بعد وہ جو اعمال ہے وہ آپ اعمال کرو. یہ واقعہ غدیر ہوا کب تھا اور کیسے ہوا تھا؟ اب آپ کو میں ہسٹری بتا رہا ہوں. لاسٹ حج, فرسٹ اینڈ لاسٹ حج یو کین سے, فتح مکہ کے بعد کا سال, اس کے بعد 10 ہجری تھی, 10 ہجری تھی. حج کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا ہے. پہلے سے 2-3 مہینے پہلے سے, 4 مہینے پہلے سے اعلان ہو گیا تھا کہ یہ سال حج ہوگا اور میں حج کروں گا, میرا حج ہوگا, میں خود لیڈ کروں گا. تو پوری دنیا سے جہاں جہاں اسلام تھا اس وقت, اسلام جہاں جہاں پہ بھی تھا وہاں سے مسلمان آنے لگے. تو اللہ کے رسول خود حج کے قافلے کو لیڈ کر کے, آپ سرکار کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج یو کین سے, آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا. اب میں اس کے بعد
میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور آئی ایم گوئنگ بیک ٹو اللہ، اللہ مجھے واپس اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ میرا آخری حج ہے۔ تو ہر طرف سے عورت مرد لڑکی لڑکا، اللہ ہم کو بھی حج نصیب کرے، عمرہ و زیارات نصیب کرے انشاءاللہ۔ حج و عمرہ و زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ہر طرف سے لوگ آئے، ہر طرف سے لوگ آئے۔ تو روایتیں 1.20 1,20,000 کی روایت بھی ہے، 1,10,000 کی بھی روایت، ہر طرف سے حاجی آئے، حج کیا۔ حج کمپلیٹ کب ہوتا؟ حج کمپلیٹ ہوتا 12 ذیلحج کو، 12 ذیلحج کو زوال کے وقت، یعنی آفٹرنون ظہر کی نماز کے بعد حج کمپلیٹ ہو جاتا۔ سٹارٹ ہوتا 9 ذیلحج کو روز عرفہ، اس کے بعد 12 ذیلحج کو حج کمپلیٹ ہو جاتا۔ تو حج جب کمپلیٹ ہو گیا، اب وہاں سے لوگ جو ہے اس کے بعد پیکنگ کر کے طواف کر کے خانے کعبہ کی قافلے نکلنے لگتے۔ جب قافلے نکلنے لگتے تو ہر آدمی اس زمانے کا جو روٹ تھا، مکے سے اگر کوئی یمن جا رہا، مکے سے کوئی طائف جا رہا، مکے سے کوئی مختلف شہروں میں جا رہا، تو پورے قافلے ایک روڈ پہ ایسا آتے تھے۔ اور آنے کے بعد مکے کے میں ایک ایسا سپاٹ تھا جس کا نام تھا خم، غدیر جو ہے، غدیر خم بولتے ہیں۔ خم ایک کنویں کا نام ہے، ایک ویل کا نام ہے۔ یہ میدان پہ ایک کنواں تھا، ایک ویل تھی کہ جس کو خم بولتے تھے، تو اس سے یہ غدیر خم ہوا۔ تو اور غدیر خم کا یہ جو میدان تھا، یہ خم کا، وہاں پہ بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا، بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ۔ وہاں سے 4 راستے جاتے تھے، ایک مدینہ منورہ کو جا رہا، ایک مکے کو جا رہا، ایک ریاض کو جا رہا، ایک طائف کو جا رہا، ایک یمن کو جا رہا، مختلف جگہوں کے راستے وہاں سے جاتے تھے۔ تو جتنے یہ کاروانز تھے پورا مکے سے آتے تھے، اس اسپاٹ پہ آتے تھے، اس اسپاٹ پہ آ کے جس کو یمن جانا وہ یمن کی طرف چلا جاتا، جو مدینہ منورہ جا رہا ہو مدینہ منورہ، جو طائف، جو جتنے راستے تھے اس راستوں کی طرف لوگ جانے لگتے تھے۔ تو مین جو اسپاٹ تھا جس کو سب کو اس اسپاٹ پہ آنا ہے، وہ میدان کا نام ہے غدیر، آج بھی ہے۔ اگر آپ اللہ ہم کو حج و عمرہ نصیب کرے، ابھی ریسنٹلی جب میں لاسٹ عمرے پہ گیا تھا یا اس کے بعد کا عمرے پہ، تو اس وقت ہم کیا کیا تھا، ہم نے میں جدہ پہنچا تھا، اور جدہ سے ہم جوفا وہ میقات ہے جو عمرے پہ یا حج پہ جانے والوں کے لیے، جدہ والوں کے لیے ہے، اور مسجد شجرہ مدینہ منورہ سے آنے والے کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کعبہ بیچ میں ہے، 4 اس کے میں اپنی لینگویج میں بول رہا، 4 چیک پوائنٹس ہے۔ طائف والوں کے لیے میقات الگ ہے، جدہ والوں کے لیے میقات الگ ہے، جو یمن سے بھی آ رہے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ ملتے، جو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں ان کے لیے مسجد شجرہ ہے۔ آپ کو میقات پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ آپ ڈریس کو چینج کرتے ہیں، وہاں احرام باندھتے ہیں، وہاں سے نیت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں جا سکتا، آپ کو اس طرح سے پورا ایک اللہ نے اصول بنا کہ اس اصول کے ساتھ تم کو عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، مکے پہ جانا ہے، بس اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو جدہ والوں کے لیے اگر کوئی جدہ پہ لینڈ کرتا تو اس کی میقات کا نام ہے جوفا۔ جوفا آج نام ہے جوفا، اس زمانے میں یہی میدان غدیر تھا، یہ میدان غدیر ہے جوفا جو ہے آج میقات۔ تو اپنے مولا کے چاہنے والے سب جاتے، اس لیے جاتے جدہ والے کہ یہ غدیر کا زیارت ہو جاتا۔ آج وہاں پہ کچھ نہیں ہے، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور میدان ہے باہر۔ تو یہ سارے قافلے اس اسپاٹ پہ پہنچے تھے، راؤنڈ اباؤٹ سرکار کا قافلہ بھی پہنچے۔ جب پہنچ رہے تھے کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، ابھی قافلے پیچھے سے بھی آ رہے تھے۔ جب سرکار وہاں پہنچے، جب آپ کا اونٹ پہنچا، آپ کی اماری پہنچی، تو اس وقت جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے وہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ مشہور آیت غدیر کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جبرائیل نے آ کے اور سرکار کو کہا کہ میرے اللہ کہہ رہا میرے حبیب یا رسول وہ اعلان کر دو جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو تم نے کار رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کبھی اپنے حبیب سے ایسے بات نہیں کرتا
یہ ایک آیت آتی ایسی ہے کہ جس میں مزاج اللہ کا بدلا ہوا ہے. آپ کیوں بدلا ہوا ہے؟ صرف اس لیے بدلا ہوا ہے، رسول سے نہیں، بلکہ امپورٹنس آف دی آیت بتا رہا، امپورٹنس آف دی حکم بتا رہا کہ یہ وہ حکم ہے کہ یہ اگر ولایت کو کوئی نہیں مانتا تو ہم رسول کی رسالت کا اعلان اگر رسول نہیں کرتے تو ان کی رسالت انکمپلیٹ ہوتی، تو تمہارے اعمال اور تمہارے اسلام کا کیا اثر ہوگا؟ کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اب آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے لفظ کافر کیوں استعمال کیا؟ وائی، ضرورت ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ، اس لیے کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. لیکن اللہ نے بتایا کہ اگر ولایت امیر المومنین کو نہیں مانو گے تو سوائے کفر کے اور کچھ نہیں. آپ سمجھے کتنی امپورٹنس، جو میں اتنے آپ کو بتاتے ہوئے آ رہا. 35 منٹس کا میرا لیکچر ہو گیا. امپورٹنٹ ترین لیکچر ہے آج غدیر اہل بیت چینل کے اوپر. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھی ویسی اہتمام کیا. سرکار تو جانتے ہیں، آپ نے بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وہی آیت کا اللہ کے رسول نے کیا کہا. جو لوگ آگے چلے گئے تو ان کو بلانا تھا. اور یہ عرب لالچی ہوتا ہے، گریڈی ہوتا ہے. اب اتنا حج کر کے تھک کے جا رہے، کوئی آگے بڑھ گئے. اب کون پلٹ کے آئے، کیوں پلٹ کے آئے؟ تو اللہ کے رسول نے سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ ان کو بلانے کے لیے تم یہ پکارو، آواز دو کہ یا ایھا الناس حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، اے انسانوں واپس آؤ، حیا علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف رسول تم کو بلا رہا. خیر عمل یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے. خیر عمل اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل. بار بار بول رہا اس پہ سٹریس کر رہا میں، اس لیے کہ غدیر کی امپورٹنس کو سمجھو. حج عمرہ زیارت، حج عمرہ نماز روزہ سب چیزیں ایک طرف ہے، اعلان غدیر ایک طرف ہے. کہا حیا، اس دن سے حیا علی خیر العمل آیا ہمارے پاس. جبرائیل نے اور سلمان نے اور بوزر نے پکارنا شروع کیا، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. جو مسلمان آگے بڑھ گئے تھے، قافلے آگے بڑھ گئے تھے، ان لوگوں نے کہا رہی کون سا خیر عمل ہے؟ اس سے بڑا خیر عمل کیا ہوگا کہ ہم حج کر لیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی خیر عمل اللہ کا رسول دینا چاہ رہا. سب واپس پلٹ گئے. جو پیچھے تھے ان سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا انتظار کرو، جسٹ ویٹ فار دیم، کہ سب آ جائیں. بڑا اہتمام کیا اللہ کے رسول نے. پورا مجمع، جسٹ امیجن 100,000 میں 110,000 بولا، یہ میدان میں آ گئے. جب سب جمع ہو گئے، سرکار نے کہا کہ مجھے اعلان کرنا ہے. I have to announce something very very important. ایک حکم کا اعلان کرنا ہے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا حکم ہے. آپ نے کہا کہ مجھے ممبر بناؤ، میرے لیے ممبر بناؤ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کیسے ممبر بنے گا، یہ تو میدان ہے. تو آپ نے کہا کہ کجاووں کا ممبر بناؤ. سارے کیملز کے اوپر جو انگلش میں جس کو آپ بولیں گے سیٹ، جتنے سیٹس ہوتے ہیں سب اتروا لیے، اتروا کے اس کا ایک ممبر پورا سرکار ممبر پہ گئے. اب میں اپنے یوتھ کو جو اہل بیت چینل لندن سے مجھے میں ایک ریکویسٹ کر کہ 2 خطبے ضرور پڑھو، ہر خطبہ پڑھو، ہر سرمن پڑھو. لیکن میں ایک ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ یہ سرمن ضرور پڑھو. انگلش میں بھی ہے، گوگل کرو گے تو ملے گا. 2 سرمن ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. تمہاری لائف بدل جائے گی. لائف چینجنگ سرمن صحیح ہے. میں ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کے بچے ہیں، لائف چینجنگ سرمن، لائف چینجنگ سرمن غدیر کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور باغ فدق کا سرمن جو ہے میری مظلوم بیوی کا دربار میں جو میری مظلوم بیوی نے دیا، وہ سرمن بھی ضرور پڑھو. یہ 2 سرمن تمہاری لائف چینجنگ ہے. نیچرل بلاغہ آپ کے سامنے ہے، لائف چینجنگ. بی بی زینب کا، مظلوم بی بی زینب کا خطبہ دربار کا، وہ بھی چوتھے امام کے خطبے سارے پڑھنا. لیکن یہ پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ غدیر کے دن کم از کم 1 پیج پڑھو، 2 پیج پڑھو. سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صلی اللہ اللہ کے رسول کا ایکسٹرا آرڈنری سرمن کہ جس میں آپ نے اپنے فیورز کا، اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ what I have done for you, what I did for you. تم کیا تھے؟ تم اندھیروں میں تھے، میں نے تم کو نور عطا کیا. تم جہالتوں میں تھے، ہم نے تم کو علم عطا کیا. تم بت پرستی کر رہے تھے، ہم نے تم کو صراط مستقیم بتایا. تم جہنم جا رہے تھے، ہم نے کھینچ کے تم کو جنت میں لا لیا. اپنے سارے احسانات کا ذکر کیا کہ میں نے کیا کیا کیا. سارا مجمع سن رہا، پن ڈراپ سائلنس.
اس کے بعد کا جملہ سننا، پلیز غور سے سننا، بالکل میں آخری سٹیج پہ ہوں، 40 منٹس کا لیکچر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ یعنی نفسوں پہ، یعنی تمہاری مرضی اب کچھ نہیں، جو میری مرضی وہ تمہاری مرضی، جو تمہارے نفسوں پہ، تمہاری خواہشات پر میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو پورے مجمع نے ایک آواز میں کہا خالو بلا، بے شک 200%۔ ہمارے نفسوں پہ آپ کو زیادہ طاقت ہے۔ اگر مثال کے طور پہ امام یہ بولتے کہ اپنے بیٹے کو جنگ میں بھیج دو تو جنگ میں بھیجنا واجب ہے، امام بولے کہ کنویں میں کود جاؤ تو کنویں میں کودنا واجب ہے، امام یہ حکم ہے۔ رسول اگر کہتے کہ یہ کرو تو آپ پھر سوال نہیں کر سکتے وائی نہیں پوچھ سکتے۔ رسول کو 14 معصومین اگر کوئی حکم دے تو آپ وائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مشیت الہی ہے، یہ ان کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ سورہ دہر آپ کے سامنے موجود ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ قرآن میں بول رہا کہ میرے حبیب اہل بیت رسول وہ ہے، تم وہ لوگ ہیں کہ جو تم چاہتے وہ میں چاہتا، جو میں چاہتا وہ۔ مشہور سورہ دہر کی مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو اللہ کے رسول اب ہماری مرضی کچھ نہیں ہے، جو مرضی معبود ہے، جو مرضی رسول ہے، جو مرضی امام علی ہے، وہ ہماری مرضی۔ پورے مجمع نے اس وقت کہا خالو بلا۔ جب خالو بلا کہا، اب کسی کو نہیں معلوم اب کیا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے۔ میرا مولا سامنے بیٹھا، ہمیشہ سامنے بیٹھتے تھے سرکار کے۔ اللہ کے رسول نے ممبر سے کہا یا علی میرے پاس آؤ، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ اب وہ اسپاٹ پہ آ گیا، مولا اٹھے آئے تو اللہ کے رسول نے امام کو کہا، سرکار کے پاس آ رہے تھے، جب آئے ممبر کے پاس تو کہا یا علی مجمع کو فیس کرو، فیس کرو مجمع کو، ایسا مجمع کو فیس کرو۔ پورا مجمع دیکھ رہا تھا، مولا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پیچھے سے ان کو اٹھایا، پل کیا بیک سے، ایسا گود میں نہیں اٹھایا، پیچھے سے اٹھایا، ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا۔ اس وقت میرا مولا ینگ تھا، اپراکسیمیٹلی 40 ایئرس کے تھے، اللہ کا رسول 63 ایئرس کے تھے اپراکسیمیٹلی، مولا اس سے بھی ینگ تھے، 40 سے بھی ینگ تھے مولا۔ ایسا پیچھے سے اٹھا، ایسا اٹھایا، پورے مجمع کو بتایا۔ اب پوچھا یہ کون ہے؟ پلیز غور سے سنو، یہ کون ہے؟ تو پورے مجمع نے علی 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 کہا۔ غدیر کے میدان میں رسول نے علی علی کرا دیا، پورا مجمع ایسا دیکھنے لگا اور کہا کہ یا علی۔ پورے مجمع سے پوچھا یہ کون ہے؟ Who is he? Who is he؟ تو سب نے کہا علی علی علی۔ اب رسول نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب سرکار کی وہ حدیث، وہ اعلان ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پورے مجمع کو بتا کے کہا کہ دیکھ لو علی، آج سے علی مولا بن گئے، آج سے علی مولا تو پہلے سے بھی تھے، آج سے یہ میرا وارث ہے، میرا جانشین ہے۔ یہ بتانے کے بعد فوراً جبرائیل آ گئے یہ آیت کو لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ عزیزو، اس وجہ کی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ آج اللہ نے اعلان کیا کہ آج الیوم آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے۔ دین کمپلیٹ کس کے اوپر ہوا؟ ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تو دین کمپلیٹ ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ رضیت لکم اسلام دینا، آج ہم اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ عزیزو، اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا اصل مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ راضی ہو۔ غدیر کا اعلان ہوا، غدیر کو ایکسپٹ کرو گے، ولایت امیر المومنین کو ایکسپٹ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، نعمتیں تمام ہوں گی۔ جتنی نعمتیں ہڈن ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آئیں گی اس وقت جب تم ولایت امیر المومنین کا اعلان کرو گے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلمان اور ابو ذر اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک خیمہ لگاؤ، سب مجمع بیٹھا ہوا ہے، جسٹ امیجن، میں ختم کر رہا جشن،
खैमा लगा, कैंप लगाया। मेरे मौला से कहा, या अली आप जाके वहां बैठे और पूरे मजमे को हुक्म दिया, मुसलमानों को हुक्म दिया। देखिए, दिन भर के थके हुए, हज के थके हुए, इतना बड़ा सफर और इतना बड़ा सफर आगे करना है। आज की ट्रैवलिंग नहीं है। आज इंसान हज में जाता तो थक जाता। उस जमाने में कितनी, आज तो बसेस हैं। मैदान अरफा से मुजदलफा जाते हो तो बस में जाते हो, मुजदलफा से मीना जाते हो तो बस में जाते हो। उस जमाने की ट्रैवलिंग, उस जमाने का कितनी थकन, धूप, और धूप अपने कमाल के ऊपर थी। इतनी धूप के बाद मजमा थका हुआ, टूटा हुआ मजमा। अल्लाह का रसूल कह रहा, सब ठहर जाओ और इस खैमे में जाओ, यहाँ मेरा भाई, मेरा वारिस, मेरा जानशीन, मेरा मौला बैठा हुआ है। तुम जाके अली को मुबारकबाद दो, पर्सनल मुबारकबाद दो। यही तो मैं कह रहा इब्तिदा के जश्न के इब्तिदा में मैंने कहा कि पर्सनल मुबारकबाद दो जाके। तो एक एक आदमी जो क्यों, मैं ये कहता हूं कि जो क्यू का सिस्टम शुरू हुआ वो उस वक्त से शुरू हुआ। मैं अपनी तरफ से कह रहा ये बात, क्यू सिस्टम लाइन बना के खड़ा किया और एंट्री और एग्जिट थी। यहां से मुबारकबाद देना था, बाहर निकलना था, अपना कजावा लेना था, जाना था। सरकार ने भी वो स्ट्रिक्ट इंतजाम किया। पहली एंट्री पर सलमान को बिठाया, दूसरी एग्जिट के ऊपर अबू ज़र को बिठाया, कहा कि उस जब तक कोई इधर से ना आए अली को मुबारकबाद देकर, उस वक्त तक इसका कजावा नहीं देना। तो एक पूरा सिस्टम करके अल्लाह के रसूल ने इंतजाम किया। एंट्री में सब एक एक आदमी, तो रिवायतों में कि 2 दिन 3 दिन लग गए। मेरा मौला बैठा रहा, लोग मुबारकबाद देते रहे, नमाज का वक्त आता, नमाज पढ़ते, खाना खाते, फिर लाइन बना के खड़े रहते। तो एक पूरा इंतजाम था। अजीजों, अब इसी जगह, इसी खैमे का तो वो जुमला है उस जालिम का, मैं नाम नहीं बोल रहा, उस शख्स का, उसी का तो जुमला है कि उसने पुकार के कहा, बकिन या अली मुबारक हो, तुम मौला बन गए, तुम मुबारक हो, तुम मौला बन गए। तो अब एक एक आदमी ने आगे इमाम अली को मुबारक बने। उसके बाद वहां से निकले, वहां से निकल के अपने तो अब जो लेट हुआ 2 दिन या 3 दिन, अरब का एक सिस्टम था। उस जमाने में टेलीफोन सिस्टम नहीं था, व्हाट्सएप और फेसबुक कुछ नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम जीरो था। तो लोग कैलकुलेट कैसा करते थे कि काफिले आएंगे। मिसाल के तौर पे 12 जिलहिज को हज खत्म हुआ, तो अगर ये लोग 12 जिलहिज को निकले वहां से, इतना डिस्टेंस, इतनी देर में पहुंचेंगे, तो वो कैलकुलेशन रहता था हर घर में। तो अब जब 3 दिन लेट हो गए, जो 3 दिन लेट हुए, तो उसमें सारे घरों में सारे लोग परेशान थे, घर वाले जो हज पे नहीं आए थे, कि ये काफिला हुआ क्या, कहीं रास्ते में रुक तो नहीं गया, कहीं खुदा ना खासा कोई हादसा तो नहीं हो गया। ये कैलकुलेशन सब कर रहे थे। तो पूरे शहरों में, हर घर में जितने मुसलमान, 1 लाख घर, जब ये लोग अपने अपने घरों में पहुंचे, तो घर वालों ने, बस्ती वालों ने, शहर वालों ने लोगों से पूछा कि तुम लोग हज पे गए थे, इतनी देर क्यों हो गई? ये कैलकुलेशन से तो इतने दिन पहुंचना था, ये देर क्यों हो गई? तो उन लोगों ने कहा कि जब हज तो कंप्लीट हो गया था वक्त पे, लेकिन रास्ते में हमको रोक के ऐलान विलायत हुआ, वहां पे अमीर अल मोमिनीन अली को मौला बनाया। आप सोचो, ये न्यूज ऐसे स्प्रेड हुई, हर घर में लोगों को पता चला कि मेरा अली मौला बन गया, मेरा अली वारिस रसूल बन गया। इस तरह से मौला की विलायत का ऐलान उस वक्त हुआ। तो दोस्तों, जब इतना हुआ, तब हमारे ऊपर भी फर्ज है कि हम भी अपनी औलाद को गदीर बताओ। बस मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मेरी मजलिस का टाइम हो गया, जश्न का टाइम हो गया, और मौला हमारी इस जश्न को कबूल करे। जो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, जो जो मैंने आपसे मारूजे किए, प्लीज प्लीज बोल रहा, इस पे अमल करो। कल का दिन सबसे बड़ा दिन है, आज की रात से कल का दिन बिग 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 डे है। इससे बड़ा दिन फिर 1 साल के बाद आएगा। गदीर ईद उल अकबर है, ईद उल अकबर है। कल गिफ्ट्स देना लाजिम है, कल सदका जरूर दो इमाम अली के नाम पे, जमाने के इमाम के नाम पे। कल 1 दिरहम का 1 लाख दिरहम का अजर है। 1 दिरहम कोई देगा, $1 देगा, 1 पाउंड देगा, तो मौला आपको 1 लाख पाउंड देंगे। कल यतीम गरीब को खाना खिलाने का बहुत है।
ہے. کل مومن کو کھانا کھلانا, کل کسی کو لنچ پہ بلاؤ, کسی کو لنچ پہ بلاؤ. اگر تم نہیں بلا سکتے تو بیک ہوم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, پلیز ریکویسٹ کر رہا, اتنے ماں یتیم ہیں, اتنی ماں بیوہ ہے. کل ایک جملے میرے غور سے سنو, کل ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب جو بتایا گیا وہ 1,24,000 نبیوں کی تم نے دعوت کی. اگر تم نے ایک مومن کو لنچ کروایا تو تم نے 1,24,000 نبیوں کو لنچ کروایا. اب سوچو مومن کو لنچ کرانے کا اتنا ثواب, اگر 1,24,000 1,24,000 نبیوں کی تم نے دعوت کی تو تمہارا رزق کتنا برکت ہوگا. رزق کو رکاوٹیں جو ہے, سیلریز جو کم ہے, انکریمنٹس چاہتے, تو کل میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ مجھے سن رہے اس وقت انڈیا پاکستان کے, پوری دنیا میں جو اہل بیت چینل کے ذریعے سن رہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات جسٹ کال دیم, اپنے اپنے شہروں میں کال کرو, اپنے اپنے گھروں میں کال کر کے انڈیا پاکستان میں یہ بولو کہ کسی یتیم کو پیسے بھیجو, 10 پاؤنڈ بھیجو, لیکن بھیجو. بولے 10 پاؤنڈ کا کسی مومن کو, کسی غریب کو, کسی بیوہ کو, مومن کو کھلانا, کہ کسی یتیم تک کھانا پہنچا دو, کھانا پہنچانا, لنچ کروا دو. اس کے بعد دیکھو کہ ولایت امیر المومنین کا مزہ کیا ہے اور مولا تم کو کیا عطا کرتا ہے. ہمارے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.